عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. ابو ثعلبہ خشنی ان کا نام تھا، جرثوم ابن ناشر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پیارے رسول نے فرمایا اللہ نے کچھ فرض چیزیں کی ہیں تمہارے اوپر، ان فرض چیزوں کو ضائع نہ کرو۔ جو چیزیں فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کے اوپر احسان، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک، یہ فرض ہیں، اس کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ان حدود کو سے آگے نہ بڑھو۔ وحرم اشیاء، اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، پھر حرام کو تم حلال نہ سمجھ کر کے حلال نہ سمجھو، اس کو استعمال نہ کرو۔ وسکت عن اشیاء، بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ چپ ہو گیا تمہارے اوپر رحمت کر کے، تو اور اللہ بھولا نہیں ہے تو اس کے بارے میں کرید نہ کرو۔ اب اگر کوئی چیز ہے ایسی، جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ سمندر کے جتنے مردے ہیں وہ حلال ہیں، اب اس میں کوئی ایسا جانور ملا جو ظاہری طور پر اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، باہر خشکی پہ کھایا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں قریت کرنا جائز نہیں۔ اگر تم نہیں کھانا چاہتے ہو تو نہ کھاؤ، لیکن اس کو حرام نہ کہو۔ کوئی اور کام شروع ہو رہا ہے شیخ، اس کو اسٹاپ کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ 30ویں حدیث ہے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض آپ کے اوپر مقرر کر رکھے ہیں، بعض فرض مقرر کیے ہیں، اور تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس کی محافظت کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو تجاوز کر کے ان مناہی کو، منع کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کرو۔ وحرم اشیاء، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، تو اس کی حرمت کو توڑو نہیں، اس کی حرمت کو پامال نہ کرو، اس کو حرام ہی سمجھو۔ وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم، تمہارے اوپر رحم کر کے بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ چپ ہو گیا ہے، تو جس چیز سے چپ ہو گیا ہے اس کے بارے میں کرید نہ کرو، اس کو حلال سمجھو۔ ان الحلال بین ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، اگر شبہے کی چیز نہیں ہے تو اس کو تم حلال سمجھو، اس کے بارے میں کرید نہ کرو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن اگر شبہ دلیل کے کئی دلیل اس پہ اکٹھا ہو کر کے بعض دلیل کی روشنی میں وہ حرام، بعض دلیل کی روشنی میں حلال سمجھا جاتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ الخلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی جتنی چیزیں ہیں تمہارے ہی لیے فائدے کے لیے رکھے ہیں، اور جو حدود کی کوئی جانور جو پھاڑ کر کے اپنا جانور کو کھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ حرم کل ذی نہب من السباع، اسی طرح جو چڑیا اپنے پنجے سے شکار کر کے، چونچ سے نہیں بلکہ پنجے سے شکار کر کے اپنی روزی لیتی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چڑیاں ایسی ہیں جو پنجے سے نہیں کھاتی، وہ سب حلال ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب قواعد بتا کر کے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، پھل ہے اور کچھ ہے جس میں رمان کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور دنیا کے پھل ہیں، یہ قریت نہ کرو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ثابت ہو۔ ایسا پتا جس سے نقصان ثابت ہے اس کو استعمال نہ کرو، ورنہ یہ نہ پوچھو کہ اللہ نے صرف انگور رکھا ہے، انگور کا ذکر کیا ہے، انار کا ذکر کیا ہے، کھجور کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی پھل ہو وہ تمہارے لیے پیدا ہوا ہے، شرط ہے کہ نقصان دہ نہ ہو۔ جی چلیں اور آگے۔ عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. حدیث کے معنی واضح ہیں۔ ایک آدمی سہل بن سعد ساعدی صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتا دے، دیکھیں وہاں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے ان کو بتایا وہ عمل، اور یہاں دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، جب میں اس کو کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرنے لگے۔ سبحان اللہ، بہت اونچا سوال اور بہت ہی ایمان کا سوال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کا ماحصل کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا۔
اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگے تو پیارے رسول کے اس بتائے ہوئے قاعدے پر، اس بتائے ہوئے عمل پر عمل کرے۔ اذا عملتہ احبنی اللہ، جب وہ کام کرو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں ضروری چیز لے کر کے اور دنیا سے تم زہد برتو، یعنی جو کھانے پینے کی ضروری چیزیں، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش، یہ زہد ہے۔ زہد کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے صرف مصلی بچھا کر کے نماز اور عبادت کریں یا یہ کہ جنگلوں میں نکل جائیں، نہیں۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ضروری حصہ ہے دنیا کا اس کو حاصل کرنا بھولو نہیں، لا تنس، بھولو نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیٹ دیا ہے، اس کے کمانے، اس کے بھرنے کے لیے حلال روزی کی کوشش کرنی ہے، اولاد الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، بیوی دی ہے، ان کے لیے بھی اتنی روزی کمانی ضروری ہے جس سے وہ آسودہ ہو کر کے کھا سکیں اللہ۔ لیکن آگے بڑھ کر کے پوری دنیا ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، ان کے پاس 10 بلڈنگیں ہیں تو ہم 50 بلڈنگیں حاصل کر لیں، تو پھر اس میں تم لوگوں کے بھی خلاف بہت کام کرو گے، اللہ کے مرضی کے خلاف بھی بہت کام ہوگا، تو نہ تم کو لوگ پسند کریں نہ اللہ پسند کرے گا۔ تو احبن اللہ و احبن الناس، تو دنیا کے جھمیلوں سے دور رہو گے تو انشاءاللہ کسی سے لڑنا بھیڑنا جھگڑنا بالکل نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جب فتنے میں پڑ جائے، جیسا کہ حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ جب فتنہ بڑھ جائے تو آدمی گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا۔ حضرت امام شافعی اپنی زندگی میں ان کا شعر ہے وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعِمْتُهَا وَجَاءَ عَلَيَّ عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا، اگر کسی نے دنیا چکھا ہے تو میں نے بھی چکھا ہے، میرے سامنے دنیا کی مٹھاس، دنیا کی نعمت اور دنیا کا عذاب بھی آیا۔ فَلَمْ أَرَهَا إِلَّا غُرُورًا وَحَسْرَةً عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا، دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایسے کتے ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، علیہا کے دنیا کے کتے جو اللہ کو بھول کر کے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، علیہا کلاب ہمّهن اجتذابها۔ پھر اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں فطوبى لنفس اولعت قار دارها مغلقۃ الابواب مرخا حجابها، اس نفس کے لیے خوشخبری ہو جو فطوبى لنفس اولعت قار دارها، اس کو اللہ نے اس کے دل میں محبت دے کے اپنے گھر کے اندر بند رہے، مغلقۃ الابواب، دروازہ بند کر لے، پردہ ڈال لے۔ تو ایسے میں جہاں فتنہ بڑھ جائے، لوگ دنیا کے بارے میں دنیا میں پھنس کر کے ہمیں بھی ملوث کرنا چاہیں، تو آدمی کو ضروری دنیا کی روزی کما کر کے اور لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا سے الگ ہو کر کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے، جیسے بہت سے لوگ اسی کو اصل دین سمجھتے تھے، جنگلوں میں جا کر کے پھل کھا کر کے، درخت کا پتہ کھا کر کے جانوروں کے ساتھ جیتے تھے، جیسا کہ بڑے بڑے علماء کے بارے میں اس زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے ایک عالم ہے ہندوستان کے، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تصوف کی وادی میں جب قدم رکھا تو اونچے سے اونچے درجے تک پہنچ گئے اور 4 مہینے تک جنگل میں جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے، پتے کھاتے اور کچھ کھاتے، اور جب گھر پہ آئے تو ہفتے میں 3 چاول کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس طرح کی چیز، دنیا بھی لو ضرورت کے تحت، اور اگر یہ نیت ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کھا کر کے، اچھے سے اچھا کمانا یہ صحت کا کھانا، جیسا کہ علماء سلف نے لکھا ہے حسن الغذاء ینوب ان شرب الدوا، اچھی غذا ہو تو دوا کھانے کی ضرورت نہ پڑے، آدمی صحت کا کھانا کھائے، ڈھونڈے اور پھر اللہ کی عبادت کرے، لمبی چوڑی دنیا حاصل کرنے سے دور رہے، یہ معنی ہے بس، اتنا ہی کافی ہے۔ پیارے رسول اسی وجہ سے دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزقی کفافا، اے اللہ تعالیٰ میرا رزق اتنا کر کم نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اسراف بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو بکر بھی یہی دعا کرتے تھے۔ تو اس طرح کا کہ دنیا اگر لے رہا ہے تو زاہد ہے، اس کو زاہد کہیں گے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کی دی۔ امام عبداللہ بن مبارک کو زاہد اور مجاہد بھی کہا جاتا ہے، ہر میدان میں آگے رہے، محدثین کے سانہ بسانہ احادیث بہت زیادہ ان کی رہیں، پھر اس کے بعد جہاد کی ضرورت پڑی تو وہاں بھی مرابطہ کیا، وہاں کتابیں لے کر کے حدیث پڑھتے تھے اور اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے تھے، اور دنیا نے اللہ نے ان کو دیا تھا، لوگوں کو مضاربہ پر دے رکھا تھا، پیسے آتے غریبوں کی مدد کرتے، اپنے لیے عام کپڑا اور عام کھانا پسند کرتے تھے، اگر وہ چاہتے تو بہت سے اونچے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کتاب الزہد والرقائق۔ تو دنیا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو پورے طور پر چھوڑ دیں، لیکن دنیا میں داخل ہوں گے تو اللہ سے نہ اللہ کو بھی بھول جائیں گے، لوگوں کے ساتھ بھی کشمکش ہوگی، نہ لوگ پسند کریں گے، محبت کریں گے آپ سے، اور نہ اللہ پسند کرے گا۔ اور جب وہ اتنا ہی زہد برتیں گے، پیارے رسول نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ دنیا سے زہد برتو،
نہ اس میں مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور نہ دوسروں کا محتاج بنو، تو اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بھی تم دور ہو جاؤ، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی کے پاس مال ہے اس سے مانگو نہیں، یا لالچ میں اس کے ساتھ بیٹھو اٹھو نہیں۔ اِزْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی تم کرنے سے بھی دور رہو۔ یحبک الناس، تو لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ یہ عام معنی ہے حقیقت میں۔ اگر آپ لوگوں کے سے قرض لینا چاہتے ہیں، دیکھیے کتنی دور بھاگتے ہیں، یا کوئی آدمی ہے جو ہر وقت جب گزرتا ہے تو کھانے پینے کے لیے مانگتا ہے، لوگ کہیں گے دیکھو لوگوں پر بوجھ بنا پڑا، وہ آ رہا ہے ابھی وہ مانگے گا کھانے پینے کی چیزیں اپنی ضرورت کے لیے، نہیں، اپنے طور پر اللہ کی روزی خود تلاش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جی، تو اس گویا صحابہ کی ہمتیں اتنی اونچی تھیں کہ وہ دنیا کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ ایک نے پوچھا کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بتا دیجئے، دوسرے یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ لوگ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اب کمزور ہو چکا ہوں، اب بہت سے کام جو جوانی میں یا طاقت کی حالت میں نہیں کر پاتا تھا، کر لیتا تھا، اب نہیں کر پاتا ہوں۔ دلنی علی عمل اتشبث بھی، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو ہمارے لائق ہو، ہماری عمر اور ہمارے جسم اور صحت کے موافق ہو، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کی یاد میں ہر وقت تر رہے۔ تو صحابہ کرام کے جتنے سوالات ہوتے تھے دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے، دین ہی اور اللہ کی رضامندی ہی کی خاطر وہ سوالات کرتے تھے۔ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں جب دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ نہیں، محبت کا معنی محبت نہیں، محبت تو دل سے ہوتی ہے اور دل اللہ کے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جب آپ نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں تو اللہ کی محبت جیسی کی شکل کسی کی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ دل ہو اور کچھ ہو، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آدمی نیک کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں میں قبول رکھ دیتا ہے، لوگ جہاں بھی جائے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ وَإِن شِئْتُمْ فَاقْرَؤُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر چاہو تو اللہ کے قول میں اس کی تصدیق لے لو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نے ایمان لائے اللہ پر، نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ بھی محبت کرنے لے گا، لوگ بھی اس سے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو۔ جی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اس کو معطل کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے محبت کی صفت نہیں ہے، علماء نے ان کو کہا ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام لے کر کے اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو صفت اپنے لیے ثابت کی ہے، پیارے رسول نے جس صفت کا ذکر اللہ کے لیے کیا ہے، ہم آنکھ بند کر کے اس کی حقیقت پر ایمان لائیں، اگرچہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ جی،